وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے آقا کریم علیہ السلام کے ذات اقدس سے درود پاک پڑھنا ہے. یہ سارے ثواب بھی محفل انشاءاللہ ختم شریف جو ہے وہ اپنے گھر میں تاکہ انشاءاللہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ بھی ہر بندہ اس دور کے اندر مصروف ہے. اتنی دیر بھی بانا ہے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر جاری رکھنا ہے. درود پاک مل کے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. میرا بندہ نبی پاک علیہ السلام کے ذات اقدس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس بندے دے دا گناہ معاف کر دیتا ہے. مالک کائنات اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس بندے دے 10 درجے جنت وچ بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور درود پاک پڑھن والے نوں اللہ تعالیٰ اگلا انعام بھی دیتا ہے. تواڈے اور میرے سچے تے کھبے فرشتے بیٹھے نے دو جنہاں نوں قرآن پاک نے نام دیتا ہے کرامن کاتبین. کرامن کاتبین اگر بندہ جڑا سچے پاسے والا بیٹی ہے او دا کام ہے انسان دیاں نیکیاں لکھنا. انسان اگر کوئی چنگے کام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے جس طریقے اللہ مقدس تشریف لے کے آ رہا ہے اس دے روزے رکھتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ سچے پاسے والا بیٹی جڑا ہے وہ کام لکھتا ہے. جڑا کھبے پاسے والا بیٹی ہے جتنے بھی اسی برے کام کرنے ہیں اقتصاد کے پیش نظر کھبے پاسے والا بیٹی وہ کام لکھتا ہے. لیکن قربان جاواں جس ویلے نبی پاک علیہ السلام دا امتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھتا ہے اس ویلے یہ دوویں فرشتے بس اس بندے دیاں صرف اور صرف نیکیاں. سبحان اللہ. درود پاک پڑھن والے بندے کو اللہ تعالیٰ انعام کی عطا فرماتا ہے. سونے نبی نے فرمایا جس ویلے بندے دا آخری ویلا ہوئے گا جڑا بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہوئے گا سرکار کی ذات تے اس بندے دی روح قبض نہیں کیتی جاوے گی جنہیں نبیوں دی روح قبض ہوئی ہے. سبحان اللہ. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو ہر حال کے اندر کیتا جاوے اللہ قبول کرتا ہے. حالانکہ نماز جڑی ہے وہ اگر تو تے میں ریاکاری دے نال کران گے اللہ فرماندا ہے تیری نمازاں دی مینوں کوئی لوڑ نہیں تیری زکاتاں دی مینوں کوئی ضرورت نہیں صدقہ خیرات اپنے کول رکھ لے. لیکن رب فرمایا جدوں تو میرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھنا ہے چاہے کسی نو بکھا کے پڑھیا کر چاہے ریاکاری نال پڑھیا کر میں اللہ تیرا درود ہر حال وچ قبول کراں گا. سبحان اللہ. ہر حال وچ تیرا درود پاک میں قبول کراں گا. تو جس ویلے بھی نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو تواڈے لباں تے ہوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دن اور رات کے اندر زیادہ نہیں ایسے مصروف ترین دور کے اندر زیادہ نہیں صرف اور صرف 50 باری درود پاک پڑھ دے کملی والے آقا دو جہاں نے فرمایا جس طریقے اے دو انگلاں دے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ملنے کا ٹائم نہیں لگتا اسی طرح قیامت کا دن ہوے گا وہ بندہ بھی میرے نال ایویں مل جاوے گا جویں دو انگلاں آپس وچ مل جان.
درود پاک کا ورد کیتا کرو ہر ویلے ہر گھڑی ہر موقع کوئی نام بھی آکھے پھر بھی پڑھیا کرو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات تے جڑا بندہ درود پاک پڑھے ایسی عبادت ہے جڑی خود خالق کائنات رب العالمین آپ ہی کرتا پیا ہے تو بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات تے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فکر آخرت اور موت حوالے کے چند ارشاد ایمان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا امت تو جا سا تینو نایا میں نہ رب دیا بلا سجنا آ میرے مسلمان بھائی میں فکر آخرت دے رہا جدو اذان آ جاوے پھر غفلت دا شکار نہ ہویا کر جدو تیرے کنا تے آواز آ جاوے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف پھر نہ سوچیا کر دنیا تباہ ہوتی ہے ہو جاوے لیکن رب دی نماز ضرور جا کے پڑھنی ہے شاعر یہی درس دے رہا ہے کہ آندا ہے مت تو جا سا تینو نہ آیا وے نہ رب دی یاد بلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھا ہو دل دنیا نال تلا بیٹھا اج اسی اتنے غافل ہو گیا ہے اتنے کہ انسان دی زندگی دے اندر ہر چیز دا پلان کرو میں ہم جی سارے کو پوچھ لو ہر بندے کی کوشش ہے چنگے کپڑے ہونے چاہیے چنگی جُتی ہونی چاہیے گھڑی ہونی چاہیے کوٹھی کار بنگلہ لیکن انسان اتنا بے وقوف ہو گیا ہے یہ زندگی کے اندر اگر پلان نہیں ہے تو صرف موت کا نہیں ہے حالانکہ مرنا ہے ہر بندے کو پتا ہے 100 سال گزار کے جائے گا 80 سال 70 سال ہوں اے ساڈا بھائی ساڈا دوست ساڈا بیٹا دنیا کو چلا گیا کسی کو کی پتا سی کہ اتنا جلدی چلے جانا یہ والدین کو پوچھو نا انہوں نے کتنا صدمہ پہنچا ہے کہ بڑیاں آساں لا کے رکھیاں سی کہ ساڈے بڑھاپے کا سہارا بنے گا ساڈا سہارا بنے گا بچے ہون گے اسی یہ کھیڈاں گے لیکن کسی کو نہیں سی پتا بھی اتنا جلدی چھڑ کے چلا جانا اس واسطے میرے مسلمان بھائی اتنے سارے پلان بنا کے رکھے نے پروگرام بنا کے رکھے نے ایک خانے میں موت کو بھی یاد رکھا ہے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کملی والے آقا کریم کی بات کا عرض کر دیا کہ سونا حبیب ایک دسو ایک ارشاد فرماؤ کہ شہید وہ بھی ہو گیا جڑا اللہ کے رستے کے اندر جا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ بھی شہید ہو گیا جنہوں اچانک موت آ گئی جڑا بیماری کی حالت کے اندر چلا گیا کافی شہادت کی قسمہ سونا حبیب اس تو علاوہ بھی کوئی اور بھی قسم ہے تو کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ جیڑا میرا امتی دن اور رات کے اندر 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا نا 20 مرتبہ آقا کریم نے فرمایا
وہ جدو مر جائے گا وہ عام درجہ نہیں بلکہ شہیداں والا درجہ ملے گا۔ یہ فقط جڑا بندہ موت کو یاد رکھدا ہے تے جڑا موت کی تیاری کر کے دنیا کو جاتا ہے انہوں اللہ تعالیٰ کتنا مقام کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اج تسی تے میں ایتھے اپنی بھرپور تیاری دے نال پیسے ہر چیز نال لے کے آئے ہیں، اچھے کپڑے پا کے آئے ہیں، یہ سفر واسطے ہن اتنا آسان ہو گیا کہ اگر بندہ کسی وقت مشکل گھڑی وچ بھی ہے اس بندے نو مطلب پیسے منگوان لگیا کوئی ٹائم نہیں لگتا، 100 رستے اندر پریشانیاں بڑھ جاندیاں نے۔ جدید دور ہے لیکن میرے مسلمان بھائی جس سفر نو اساں ایک دن کرنا ہے اس سفر واسطے ساڈی کوئی تیاری نہیں، اس سفر واسطے ساڈی کوئی تیاری نہیں۔ اس واسطے اس قبر والی زندگی نو ہمیشہ یاد رکھیا کرو، اس قبر پر نگاہ دوڑایا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا جس بندے کا دنیا تے غرور نہ مٹدا ہوئے، تکبر نہ مٹدا ہوئے، وہ بندہ ہور کچھ نہ کرے صرف 3 باری اپنی قبر نو جا کے ویکھ لے، اپنی قبر نو فقط 3 باری ویکھ لے۔ اس قبر نو جدیاں نہ کوئی بوئے تے نہ کوئی باریاں نے، ان دے اندر بوئے بھی تو آپ بنانے نے تے باریاں بھی تو آپ بنانیاں نے، ان دے اندر ٹھنڈک جڑی ہے وہ بھی تو آپ بنانی۔ اگر نمازاں پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے جائیں گا تو قبر جڑی ہے سرکار فرمایا جنت کے باغاں دے وچوں ایک باغ بن جائے گی۔ اگر دنیا تے برائی کر کے گیو وہی قبر جہنم دے گڑھیاں وچوں ایک گڑھا بن جائے گی۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو درس آخرت ہے، درس عبرت ہے، غور کیتا کرو علماء دی گلاں تے، انہاں نوں اتنا ڈپایا کرو۔ اس واسطے اج تانوں دس رہے ہیں کل رب دی بارگاہ وچ جڑا تو تے میں پیش ہونا ہے، رب نے پوچھنا ہے کہ اے انسان اتنی زندگی گزار کے دس میرے واسطے کی لے کے آیا، تیرے میں ذمے کچھ کم لائے سی۔ بندہ پوچھے گا یا اللہ کی، اللہ فرمائے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تے جن میں تینوں عبادت واسطے پیدا کیتا سی، تو کیڑے کام کرتا رہا؟ اس ویلے بندہ لاجواب ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیو ہمہ وقت موت واسطے اپنے آپ کو تیار رکھیا کرو۔ تو غافل موت بلا بیٹھا، دل دنیا نال تلا بیٹھا، وہ اس دنیا میں تیرے کم آوڑے، اس دنیا نہ تیرے کم آوڑے، کتی دنیا کدوں وفا سجنا، اور بڑے جوڑ امیر غریب ملے کفن نال نصیباں دے، او جنہ کپڑیاں وچ تیرے سا مکڑے، او کپڑے بھی لے سڑ لا سجنا، جنہ کپڑیاں وچ تیرے سا مکڑے نے میرے مسلمان بھائی دیکھ لیا کر ہر روز تیرے سامنے کتنیاں موتاں ہو رہی ہیں، کتنے بھی قیمتی کپڑے پائے ہوتے ہیں جسم تے وہ اتار لے جاتے ہیں، بلکہ اتارن کا حکم ہے ہن تے انج کرتے ہیں کہ جلدی نہ انہوں قتلن کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں پھاڑ دو۔ اے سبق حاصل کرن دا وقت ہے، ٹائم ہے کہ اے کپڑے بھی تیرے اپنے نہیں رہ جاندے۔ جس دنیا میں تو آکھنا ہے میری 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 میری، تو میرے مسلمان بھائی خیال کیتا کر، فکر آخرت اپنے آپ کو گزاریا کر، آخرت دیا گلاں یاد رکھیا کر۔ یہ دنیا نے کوئی کام نہیں ہونا تیرے تے نہ میرے مسلمان بھائی۔ جداں بھی پھر آخرت جداں بھی اذان آوے، سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دا سکون ہے، چین ہے، قرار ہے۔ تو نماز دی ہر وقت کوشش کی کر، اللہ تعالیٰ تہاڈی تے میری حاضری نو اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ وقت دے دامن تک جگہ نہیں، اس واسطے پھر زیادہ تر لوگ